ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم الغفور الشکور، العلی الکبیر الحفیظ المقیت، الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم، الودود المجید الباعث الشہید، الحق الوکیل القوی المتین، الولی الحمید المحصی المبدی المعید، المحی الممیت الحی القیوم، الواجد والماجد والواجد والواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن، الوالی المتعالی البر التواب، المنعم المنتقم العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، الرب المقسط والجامع والغنی،
المغنی المعطی المانع الزار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح خاتم حاشر ماہن دائن سراج رشید منیر بشیر نذیر ہاد محد رسول نبی طٰہٰ یاسین مزمل مدثر شفیع خلیل کلیم حبیب مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ مختار ناصر منصور قائم حافظ شہید عادل حکیم نور حجت برہان مبتہی مومن مطیع مذکر واعظ آمین ناطق صاحب مکی مدنی عربی ہاشمی تہامی حجاز نزاری کرشی مزرع امی عزیز حریص رؤوف رحیم یتیم غنی جواد فتاح عالم طیب طاہر مطہر خطیب فصیح سید منتق امام بار شاف متوسط سابق متصدق مہدی حق مبین اول آخر ظاہر باطن رحمت محلل محرم عامر ناہ شکور قریب منیب مبلغ طاسین حامین حسیب اللہ صلی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ انتہائی فضل اور کرم کی بات ہے، یہ گھڑیاں، یہ نعمت ہیں، یہ گھڑیاں اتنی خوبصورت ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، مبارک مہینہ، نعمتوں کا، راحتوں کا، نور کی برسات کا مہینہ، سرکار ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا مہینہ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے اس کائنات میں بھیجا، جو رحمت للعالمین بن کر آئے اور اس کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم پر یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے امتیوں میں رکھا ہے، اور یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ جو دل و جان سے ان محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، جو ان میں شرکت کرتے ہیں، جو ان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی طرح، وہ لائق تحسین ہیں، اور ان کا اجر جو ان کو ملنے والا ہے وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس اجر کو جب پائیں گے تو نہال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو بہت محبتوں اور پیار کے ساتھ ہم اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنے دوست مرزا الیاس صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ آئیں اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اس محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قبول کرتا ہی ہے اور آپ کی بات یہ کہ قرآن پاک میں اس طرح محمد مصطفیٰ کی اللہ خود کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے سورہ ناس تک کچھ لگے کے علاوہ ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ۔ جس سے سرکار کو بچوں پر نہ، یہ بچوں پہ کنٹرول رکھیں، بچے نہ کمر ہو جائے اور میری آنکھوں میں اے
حاصل ہو جائے میں جو تڑپوں تو محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو سبحان اللہ سبحان تو سب پڑھیے صلی اللہ حبیب بنا صلی صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ اس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم الرسول ہے حاصل کتاب ہے ان پر سلام جن کا پسینہ گلاب ہے سبحان اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ جب رسول پڑھا جائے تو بڑے شوق سے پیار سے آ کر نارائن کے ناظرین آئیں اور اونچی آواز میں رسول پڑھے سبحان اللہ پڑھیں بے شک صلی اللہ نبینا اللہ اصل نماز ہے روح نماز ہے میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو سب پڑھو صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد اور یہ آرزو ہے سعادت مجھے مل جائے مدینے پاک میں کاش میری جان نکل جائے نبی کے قدموں میں ہے کاش میری جان نکل جائے میں جی اٹھوں گا اگر مر گیا مدینے بقیے پاک میں جو گزر زمین مل جائے تو سب پڑھیے صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ جو تیری نکاح میں آ گیا یہاں بیٹھو وہاں بھی جانا نہیں جانا میں آ گیا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ ہم آ گیا
تیرے واسطے سے ہیں مطمئن، تیرے واسطے ہی ملوث ہے بلا لا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کلام دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کمالے بس جاد کمالے اصل جمیت ساری شعر مکمل نہیں ہو رہا، تو بڑا دل پہ بوجھ تھا، یا رسول اللہ شعر مکمل نہیں ہو رہا، آپ کے رسول خواب میں آئے کہ میرے سے شادی کیا بات پریشان کیوں، یا رسول اللہ بڑی لمبی نعت لکھتا ہوں، یہ آپ کافی حدیث مل نہیں رہا، تو آپ کو کیا کہتے صلو علیہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بنا علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلا اولاد کمانے آپ نعت میں پڑھ لیتے ہیں جی نعت آپ نعت پڑھیے گا ٹھیک ہے پلیز آپ نعت سے دعوت دیتا ہوں آپ کا نام کیا ہے خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ عطائے ہو بے رسول ہے بلا الغلاب کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنا، تیرے لال پر بھی درود ہو سلام تجھ پہ بھی آمنا، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی حسین ہے، ملا تجھ کو مائے تمام ہے بلغ الغلاب کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا
پیارے دوست عمران صفدر علیہ رحمہ، چودھری آصف علیہ رحمہ اور پروین صاحب علیہ رحمہ جنت وصال کر گئے، وہ اکثر جب محفلیں سجاتے تھے شاہ صاحب کے ساتھ تو کہتے تھے میرے صاحب الیاس بھائی دم بدم تو دم بدم پڑھو درود کیونکہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، پڑھنے سے جن پر درود سینے میں ہو خدا کا نور، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، سب پڑھو صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا سجا تھا میلا، جدھر بھی نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے درے نبی کی، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے درے نبی کی، عجب کشش ہے درے نبی کی، سرور ایسا ہے کچھ نہ پوچھو، لپٹ کے سینے لگا کے دیکھا، سرور ایسا ہے کچھ نہ پوچھو، لپٹ کے سینے لگا کے دیکھا، اور ظہور جاگے نصیب تیرے، بس ایک نگاہ کرم کے صدقے، ظہور جاگے نصیب تیرے، بس ایک نگاہ کرم کے صدقے، بس ایک
نگاہیں کرم کے صدقے کہ بار بار اس نے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا۔ ایک چھوٹا جا میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بار جب انہوں نے میری حاضری ہوئی ہے نا، ایک معذور آدمی سی، انہوں نے بلا کے کیا کہ بالکل قریب چل رہے ہیں، اچھا سلام پڑھ، میں جانتا نہیں سی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی یا رسول اللہ میں قریب آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بلا کے کیا میری ٹرن پڑھ ایک یونیک واقعہ انہوں نے یہ دسیا، انہوں نے کہا میں 41 ایئرز ہو گئے شاہ صاحب ایسے میں ڈیلی حاضری دینا 41 ایئرز۔ وہ کہنے لگا کہ جالیاں والا نہیں بیٹھی تو واجہ سیٹ کے تھلے بیٹھی تینوں 3 دائرے نظر آئیں گے سفید ماربل میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک سیدھی لکیر ہے اس دائرے پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیدھی لکیر ہے اس دائرے پہ، ایک اے دارہ جو ہے ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے وہی لکیر ہے، تو انہیں کہا کسی کو پتہ نہیں۔ نجف مبارک کے حضرت علی مولا مشکل کشادی بے شک مزار ہے کہتے ہیں اس گالے کو اتنے ہر وقت بیٹھے اللہم صلی اللہ محمد۔ میں تمہیں بڑے وسوق نال تمہیں قسم کھا کے کہنا اس بندے نے کیا ہے کہ 41 ایئرز ہو گئے میں ایتھے اے رب منظر دیکھی اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ حاجی صاحب نے بڑا ماشاءاللہ تو نمبر نعتوں سے جو ہے محفل کو رونق بخشی۔ یہ محفلیں جو ہے یہ صرف خیر و برکت کا ہی باعث نہیں ہے، یہ محفلیں دراصل ہمیں ایک موقع دیتی ہیں اسوہ حسنہ کو سمجھنے کا، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی اہل بیت کی جو ہے زندگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذات میں کچھ نہ کچھ ایسا تحفہ لے کے جانے کی کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ تو ان محفلوں میں جب آئیں تو دعا رکھیں اپنے دلوں میں کہ میرے خالق میرے مالک اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس محفل سے کچھ ایسا عطا کر دے، کچھ ایسا عطا کر دے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہم آخرت کے بندے ہیں، ہمیں آخرت میں جانا ہے، ہمیں کہیں پیش ہونا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس ڈگر پر چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے پروردگار نے اس قدر محبت کی ہے، یہ کائنات ان کے لیے خلق کی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے ایک آیت سے آپ کو اس کی آگاہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 64۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر کچھ ظلم کر بیٹھیں، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس تشریف لے آئیں اور آپ سے دعا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو اگر میرے حبیب آپ اس کے لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ کو بھی آپ مہربان رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو سرکار کی ذات، آپ کبھی جب روضہ رسول پر بھی جائیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں رسول آقا آپ کے ساتھ ہیں، اس محفل میں بھی اگر ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیں تو ہماری محفلوں میں وہ موجود ہیں، وہ نظارہ کر رہے ہیں کہ میرے عاشق کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر پیار کے ساتھ یہ محفلیں سجا کر میرا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا ہے تو ہم بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر کے ان کا ذکر بلند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اتنا سی۔ تو اس لیے ہمیں یہاں سے لے کے جانا ہے کچھ نہ کچھ، یہ محبت ہی ہمارے اندر اگر جذب ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اپنی کوششیں یہی رکھنی چاہیے کہ ہم اس انداز میں اس محفلوں کو جو ہے رونق بخشیں، یہاں بیٹھیں اس عاجزی کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے حبیب اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں، اس کو قبول فرما رہے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اب میں زحمت دوں گا
ولید جو ہے جناب ولید صاحب کو کہ آقا کی بارگاہ میں مختصر سا کلام پیش کریں. تو ولید صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطراتہ بیعداد کل معلوم لک. استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. میں شاہی سرکار کے حکم سے، شاہی سرکار کی اجازت سے ولادت با سعادت کے موقع پر کچھ تھوڑا سا اپنی حاضری پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ولادت با سعادت حضور اقدس اطیب و اطہر جناب سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. عرش الہ کے سائے میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کہ حجاب عظمت سے آواز آئی. ملائے اعلیٰ کے تمام فرشتے آج کی رات زمین پر جمع ہو. سبحان اللہ. عرض کیا کہاں؟ وہی جہاں ہمارے جلال و جبروت کا گھر ہے، جو اہل زمین کا قبلہ بندگی ہے. سبحان اللہ. رضوان سے کہہ دو کہ جنت کو آراستہ کر، مالک کو حکم دو کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر. اللہ. یہ شاہ جی مجھے کہا ہے کہ کلام پڑھنے کے لیے، تو میں شاہ جی آپ کے حکم سے اجازت سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر شے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی. پڑھنے کی کوشش کروں اس میں سے. پتھروں نے کلمہ پڑھ کر گواہی، کعبے نے جھک کر گواہی، بتوں نے سجدہ کر کے گواہی، درختوں نے طواف کر کے گواہی، پہاڑوں نے سرنگو ہو کر گواہی، سبحان اللہ. چاند نے دو ٹکڑے ہو کر گواہی، سورج نے پلٹ کر گواہی. وہ جو ولی کی نماز قضا ہوئی، وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. وہ جو چاہیں تو سورج کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہیں تو چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہیں تو ٹوٹے ہوئے چاند کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا. دیکھیے ولید صاحب ماشاءاللہ بہت مختصر مگر بڑا پیارا جذبات آپ نے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کیا آقا کے ساتھ. آپ کی پروردگار اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب دوستوں کے دلوں میں اس محبت کو اور یہ محفلیں اور رونق بخشیں اور زندگی بخشیں، ان کی زندگیوں میں بہاریں لے کر آئیں. یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہیں، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہیں، یہ سرکار کی محفل ہے. سرکار بھی وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، سرکار بھی وہ جو رحمت للعالمین ہیں. عالمین، عالمین کیا ہے؟ یہ وہ کائنات ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو رک نہیں رہی. تو جب اس کائنات کی جو ہے عظمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جب اس کا رقبہ حدود بڑھتی جا رہی ہے، تو سرکار کی رحمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ
جو ہے ایسی عظیم ہستی سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کس قدر محبت کرتی ہو، آپ کے لیے وہ کس طرح تڑپنے والے تھے، کس قدر اپنی جان کو ہلکان کر دیتے تھے سجدوں میں کہ میری امت میری امت میری امت۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں کم از کم اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آنا چاہیے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، ایک ابدی زندگی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا ایک مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس عقیدے کے مطابق اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مضبوط انداز میں پیش ہوتے ہیں۔ پھر آپ پہ جو دنیا کے حادثے ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں، یہ آپ پر اتنا اثر نہیں کر پاتے۔ جب آپ مضبوط ہوتے ہیں اپنے اندر سے، قلب سے، تو اپنے قلب کو مضبوط کریں اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے موجود ہیں، وہ ہمارے لیے مغفرت بھی کریں گے، مگر ہمیں ان کے آگے شرمندہ نہیں ہونا۔ ہمیں اپنے اعمال کو اس قدر خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں عالمین کے لیے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے میری اطاعت کی، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس لیے اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے بیٹے سید طہا علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا نامدار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا لے کر جائیں گے، اور گلیوں میں کثرت بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم
दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाए नारे तकबीर, अल्लाह रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया सैयद ताहा अली और सैयद अब्दुल्ला ने, और अल्लाह इनकी काविश को कबूल फरमाए और इनके ज़ौक़ व शौक़ में और बरकत अता फरमाए। अब मैं जो है नन्हे दोस्तों से गुजारिश करूँगा, सैयद शुजा अली तशरीफ़ लाएं। Today we are gathered to remember Rabiul Awwal of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. He was born in Makkah over 1,400 years ago, and his life is the best example for all Muslims. The Prophet taught us to be kind, to respect our parents, to help the poor, and to always speak the truth. He showed mercy not just to people but even to animals and the environment. Celebrating his birth is not just about remembering the day he came into this world, but about trying to follow his sunnah in our daily lives. If we live with honesty, patience, and kindness, then we honor him in the best way. May Allah give us strength to follow the beautiful teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. माशाअल्लाह ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना छोटा हिस्सा डाल रहे हैं। कल ही ये इसी इन महफिलों की बागडोर संभालेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। परवरदिगार जो है हमें अपनी ज़ात का इरफान अता फरमाए। इंसान को अपनी ज़ात का इरफान होना ही बड़ी सादत की बात है, और हमें उस राह अमल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक हमारे लिए जो है रहनुमाई के तौर पर छोड़ कर गए हैं। तो अब इन महफिलों को और खूबसूरत करते हैं, और जो है मैं गुजारिश करूँगा रियाज साहब से कि वो दोबारा तशरीफ़ लाएँ और अहले बैत की बारगाह में कलाम पेश करें, खास तौर पर मौला हुसैन लश्कर की बात करें। ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और उनकी हाल का जिक्र ना हो ये कभी मुमकिन है। तो जरा सा भी खास पे मनकबत पेश करता हूँ। सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं, फूल कलियों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी है खुदा के रोज़े, यही आसार बताते हैं कि आप पाते हैं। तो पढ़िए सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। खलूस की रोशनाई लेकर बदीदाए तर हुसैन लिखना
خلوص کی روشنائی لے کر بدیدۂ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھنا پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا وہ آج تک بھی جو لکھا ہے تم نے تو اس کا محور حسین لکھنا وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و حیا میں راحت جہاں شہیدوں کا نام لکھو تو سب سے اوپر حسین لکھنا خلوص کی روشنائی لے کر بدیدۂ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا بہت بہت کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا میری فریاد سن لے سننے والے میری فریاد سن لے سننے والے مجھے آتا نہیں فریاد کرنا
سر محشر جو باتیں ہوں خدا سے، سر محشر جو باتیں ہوں خدا سے، میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا۔ بڑی شے ہے منور یاد ان کی، بڑی شے ہے منور یاد ان کی، اگر آ جائے ان کو یاد کرنا۔ الحسيب الحكيم البديع المجيد الباعث الشهيد الحق البهيم الكريم المتين البلي الحميد المحسن المبدي المميت المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت میٹھے سید عبدالنحل کوئی بات نہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جہاں اب یہ ہدایت دے رہے ہیں ہم کو انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ اوکے۔ تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ، پروردگار کا احسان، بڑا کرم، کتنی خوبصورت محفل الحمدللہ برپا ہو رہی ہے، اور یقین ہے کہ سرکار یہاں موجود ہیں اور اپنی محبتیں ہم پر نشاور کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دعائیں مانگیے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ سرکار جو ہے ہم میں موجود ہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں تو وہ اپنوں کو تو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے، تو اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جو ہے ایک بڑی خوبصورت نعت کی میں فرمائش کروں گا جناب الیاس صاحب سے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو۔ یا رب یہ التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو، نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو، تو پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ یہ صلی علی کریمنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مشرف صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ جانی رحمۃ اللہ علیہ کا اب ایسی دوسری کا اس کو قصے سے پڑھا کرنا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید جیسے آپ نے تو کیا۔ بسم اللہ۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوال محمد را خبر کن۔ شاید فرماتے ہیں وہاں سے کہ نسیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری دل کا حال ذرا جا کے بتا دو۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان آدم یا محمد، زیروے
تو ہے سلطان عالم یا محمد، ذیلوہ لطف سوئے منظر کن، بے بری جان مشتاقاً درا جان، فدائے روضائے خیر البشر کن، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، مشرف گر تشد، مشرف گر تشد جانی لطفت، خدا را این خبر بارے دیگر کن، نسیماں جانب بطحا گزر کن، نسیماں جانب بطحا گزر کن، زی احوال محمد را خبر کن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت کچھ قیمتی موتی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان محفلوں سے کچھ لے کے جانے کے لیے بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ جو صاحبان علم ہیں وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے قلب کو اس قدر قیمتی بناؤ کہ دنیا عشق کے بازار میں خدا تمہارے قلب کا خود خریدار بن جائے۔ تو کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ رزق کے 20 حصے ہیں، رزق کے 20 حصے ہیں، جن میں سے حقیر ترین اور 20واں حصہ یہ دنیا کی دولت ہے۔ تو اس کے لیے کیا بے قرار ہونا۔ تو یہ جب اس سے آپ دل جرائیں گے تو پھر قلب جو ہے وہ روشن ہونے لگ جائے گا، تو آپ کو پھر ادھر موقع ملے گا محنت کرنے کا۔ تو قلب کو روشن کریں تاکہ وہ اتنا قیمتی ہو جائے کہ ہمارا پروردگار خود ہمارے اس قلب کا خریدار بن جائے۔ تو میں ننے دوستوں کو ابھی تھوڑا اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ عبدالرحیم جو ہے تشریف لائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں اپنی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوة من الشيطان سورة الملك۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة الملك مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تمجد من الغيظ، كلما ألقي فيها
آية وأجر خبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم جی عبد الرحمان آپ بھی آئیں. آپ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ First of all, Jazakallah to Gogi and Hamid for setting us all up. I'm going to speak about the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhammad was an Arab religious military and political leader and defender of Islam according to Islam. He was a prophet who was divinely inspired to preach and confirm the monotheistic teaching of Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and other prophets. ماشاءاللہ. اب اتنی خوبصورت ہم نے جو محفل سجائی ہے اس میں خوبصورت کلام پیش کیا تلاوت کلام پاک. اب اس سب کے نچوڑ کو جو ہے خوبصورت موتیوں میں ڈالنے کے لیے میں زحمت دوں گا سید سکرین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس سب محفل کا خلاصہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور حضور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عشقیہ حاضری لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و علی رسول اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. سب سے پہلے تو میں ہمارے قبلہ سید ظفر شاہ صاحب اور علی عدنان شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت محفل میلاد کا پروگرام یہاں پر سجایا. اور شاہ جی آپ کو اس بات پر بھی بہت مبارکباد کہ آپ نے یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کی اچھی ٹریننگ کی ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے، انہوں نے کام کرنا ہے. ان کو ٹائم دیا بہت اچھا کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. کل کو یہ اور بڑھ چڑھ کر ماشاءاللہ پروگراموں میں شامل ہوں گے. تو شاہ صاحب تو آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت موتی بکھیرتے گئے ہیں ہر بار. بیان کی شادی کوئی پیچھے کثرت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ نے بیوٹیفل بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ کہتے ہیں نا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو یہ ہماری سب کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میلاد کی محفل میں آ گئے. کسی نے سنا کر حاضری لگوائی اور کسی نے سن کر لگوائی. اور جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں شامل ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو براء ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی شان پڑے لوگوں اللہ ہی جانے. بے شک حبیب کبریا وہ محبوب خدا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عقل تو ایک اللہ کے ولی تک نہیں پہنچ سکتی، ان تک کیا پہنچنی ہے. جو ان کے خادموں کے خادم ان کے خادم ہیں ہم تو ان تک نہ پہنچ سکے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کون کر بیان کر سکتا. بہرحال شاہ صاحب کا حکم ہے 2-4 منٹ میں مختصر سی حاضری انشاءاللہ جو پیش کر کے میں اجازت دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت با سعادت کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا. اللہ رب العزت کی ذات نے ایک تو اپنا بھی تعارف کرانا تھا اور اپنے لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے یہ پسند فرمایا کہ میری کوئی عبادت کرنے والا ہو، کوئی میرے راستے میری کوئی باتیں کرنے والا، پھر اپنے محبوب کو اپنے لیے تو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا عقیدہ دیکھو کہ
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ حضرت جابر علیہ السلام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ ہے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں سب کچھ. پوچھا بھی اس سے جاتا ہے نا جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو نالج ہے. سبحان اللہ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اب اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، نہیں جاؤں گا ادھر، کہیں ہم مختصر بات کریں گے. اور جب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، اب سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا کیونکہ فرشتوں کے اندر نور ایمان تھا. انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پہچانی میں نور محمدی کو دیکھا انہوں نے سجدہ کر دیا. اب شیطان ابلیس جس کو اپنی عبادت میں بڑا گھمنڈ تھا، جس نے چپے چپے پر عبادت کی تھی اور جسے جو جنت کا انچارج فرشتہ رضوان ہے اس کی سفارش پہ اللہ کی ذات نے نوری لباس اور نوری تاج پہنا کر جنت میں داخل کر لیا، فرشتوں کا معلم بنا دیا. اس سے اب اس بات پر بڑا ناز تھا جب اس کو پتا چلا، کیونکہ اس کے اندر نور ایمان نہیں تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھا اور سجدہ نہ کیا. اسے پتا تھا کہ اس کے اندر نور محمدی رکھ دیا گیا ہے جو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے. اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ کی ذات نے اس کی ساری عبادت ہی ضائع کر دی، اسے رد کر دیا. اور آج بھی اور قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پروگرام ہوتے رہیں گے، خوش قسمت آتے رہیں گے اور ان میں شامل ہوتے رہیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے آپ دیکھو پوری دنیا میں چرچے ہیں، پوری دنیا میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اپنا محبوب کتنا پیارا تھا کہ ابو لہب کی آپ بات دیکھیں، آپ کے چچا تھے، جب آپ کی ایک جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کر آپ کی پیدائش کی خوشخبری دی. سوار کا دن جن 2 انگلیوں سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، اور اس نے اس خوشی میں اسے کہا جا تو آزاد، ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر دیا جا تو آزاد، اور اسے آزاد کر دیا. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے جس 2 انگلیوں سے آزاد کیا تھا، اور جب فوت ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا. پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے وہاں پر قبر میں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ واقعی 6 دن میرے اوپر قبر کا عذاب رہتا ہے. سوموار والے دن جن 2 انگلیوں سے میں نے سویبہ لونی کو آزاد کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے پر ان 2 انگلیوں سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے لاکے دودھ اور لاکے شہد، اور اس کو میں کھاتا ہوں تو جو دوزخ کا عذاب ہے وہ مجھ سے ٹل جاتا ہے، مجھے ریلیف مل جاتا ہے. اور کہنے لگا بولا، کہتا دنیا میں جب تک رہا تو میں نے اسے اپنے بھتیجے کی نظر سے دیکھا تھا، مار کر دیکھا یہ تو اللہ کا محبوب ہے، یہ تو اللہ کو بہت پیارے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کا بھی پسند نہیں فرمایا کہ کسی کو بد دعا دیں، کسی کے لیے برا بھلا کہیں، نہیں کیا، ہمیں حکم نہیں دیا. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی یہ قانون نہیں بدل دیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے محبوب کو کہا کہ اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو اکٹھا کرو اور انہیں دین کی دعوت دو اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی
یہ مختصر میں آپ کو اس کا بتا گیا ہوں کہ جب دعوت دی سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے جب کہا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ دوسری سائڈ سے دشمن کی فوج آ رہی اور آپ پر حملہ کر دے گی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سب نے دیکھا، سب نے کہا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوئی فوج نہیں ہے دشمن کی، نیچے چیونٹیاں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہو، ہم مان جائیں گے کہ آپ نے سچ کہا۔ اتنا ان لوگوں کو بھی، کافروں کو بھی جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین تھا۔ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں سیدنا صادق صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پیچھے بہت بڑی بہت لاجک ہے، بہت بڑی کہانی اسٹوری ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم مان جائیں گے۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا اگر آپ کو اتنا میرے اوپر یقین ہے، اتنا اندھے دھند یقین ہے کہ ہے بھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہے، آپ نے کہہ دیا تو سمجھو لشکر ہے۔ پھر میری ایک بات مانو کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ شرک جو کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ وہاں پر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ گرمی سردی والی باتیں ہوں گی، شور مچ گیا۔ وہاں پر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ کہے تھے، کچھ الفاظ کہے تھے۔ تو آقا تو کریم تھے، وہ تو خاموش ہو گئے سن کر اپنے چچا کے لفظ، لیکن ان کا دوست کریم نہ نکلا۔ اللہ کی ذات نے اسی وقت قرآن میں اتار دیا، تبت جدا ابی لہب وتب۔ پوری سورت پڑھ کے دیکھ، ابو لہب میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو برباد ہو گیا، اور اس کی بیوی کے لیے بھی، اس کے لیے بھی آ گئی، کیونکہ یہ اتنے بڑے دشمن نکلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تکلیفیں دی۔ جب ان کی بیوی رئیس باپ کی بیٹی، رئیس بھائی کی بہن اور رئیس خامد کی بیوی ہو کر بیٹی اتنی بدبخت تھی کہ جنگل میں خود جا کر کانٹے اکٹھے کر کے گٹھڑی باندھ کر مونج کی رسی کے ساتھ آ کر تو وہاں پر رستے میں بکھیر دیتی تھی، اور جب بکھیرتی تھی نا تو سجدہ پاک بچپنا تھا، بچپنا تھا۔ کیا باپ اور بیٹی کا پیار تھا، کیا محبت تھی باپ کی، بابا کی محبت تھی۔ ننھے نے صبح صبح اٹھنا اور وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کہ میرے بابا نے ابھی باہر نکلنا ہے، کیونکہ گھر نزدیک تھے نا، تو صبح صبح رستے میں جا کر دیکھنا کہ کہیں دشمنوں نے کانٹے تو نہیں کھلے رستے میں بکھیر دیے میرے بابا کے رستے میں۔ اور ننھے ہاتھوں سے سجدہ پاک نے وہ کانٹے اٹھانے بعض اوقات آپ کیا تمہیں زخمی ہو جانے۔ یہ بابا کا اور یہ صاحبادی کا سجدہ پاک کا پیار۔ وہ بات لمبی ہو جائے گی، ادھر جاؤں گا تو بات میں ختم کرنے پر آ رہا ہوں کہ وہ اتنے بدبخت ہے، امیر زادی ہو کر بھی آپ کانٹوں کی گٹھڑی ساتھ پر اٹھا کر لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بکھیرتی تھی تاکہ ان کو کانٹے لگے، ان کو تکلیف پہنچے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تیری جوہرو، تیری یہ بیوی جو جمیل ہے یہ بھی، اور یہ ابو لہب جو کسی دشمن کا اور ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں دشمنوں کا نام ہے، ذکر ہے۔ اگر نہیں آپ کو دوبارہ جا کر سورۃ تبت یدا ابی لہب میں پڑھ کے دیکھ لینا کہ سچ کہا جب ان دونوں دشمنوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ اس کے لیے بھی حکم فرما دیا کہ تیری دولت تیرے کام نہیں آئے گی ابو لہب۔ تو سمجھتا ہے تو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کا چہرہ سرخ تھا، خوبصورت جوان تھا، چولوں کا باپ اسے کہا جاتا، چولوں کا باپ، اتنا خوبصورت تھا اور دولت اتنی تھی۔ جب اسے یہ پتا چلا بڑا غصہ کیا، کہتا میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، میری بربادی نہیں ہو سکتی، لیکن حکم ہو چکا تھا کہ تو برباد ہو گیا۔ دیکھ سورت پہلے اتری ہے، انجام بعد میں ہوگا۔ جن لوگوں کو غیب پر یقین نہیں ہے جو سورت پڑھ کر دیکھ لیں کہ سورت کا آئی اور انجام کب ان کا ہوا، پتہ چل جاتا کہ غیب کیسے پہنچتا ہے۔ ہوا کیا پھر؟ ایک وقت آ گیا کہ ابو لہب کو ایسی بیماری نکلی کوڑ کی، سارے کا سارا پیسہ اس کے اوپر لگ گیا، سارے کا سارا پیسہ اس کا اوپر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو گھر میں اس کے نوکر تھے، سرونٹ تھے، غلام تھے،
उसने उन्होंने भी बदबू की वजह से उसे फेंक दिया, छोड़कर चले गया, तड़प तड़कर मर। इबरत का निशान बना। और जो उसकी बीवी थी, जिसके लिए फरमाया गया कुरान पाक में कि यही जो मुंज की रस्सी है यही इसके गले में होगी, ये लटकी होगी, जाके तर्जमा पढ़ के देखना। और क्या हुआ, एक दिन गठरी कांट उठाई हुई साथ पर वो कांटों की आ रही है, रास्ते में थोड़ी सी थकावट महसूस की, एक पहाड़ की चट्टान पर बैठी थोड़ा देर सांस लेने के लिए, फरिश्ता आया पीछे से, उसने अपना एक पैर लगाया, वो गठरी जो गठरी ऊपर सर के ऊपर थी वही गठरी ऊपर रह गई, लटकी, वो जो रस्सी थी मुंज की गले में लगी और इबरत का निशान बन गई। जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वो होकर रहा। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी खुशकिस्मत मनाते हैं, वो बदबख्त हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दलाइल मांगते हैं। अल्लाह को तो अपना महबूब इतना प्यारा कि कुरान पाक में पूरी सूरत उतार दी। जिन्होंने गुस्ताखी की, जिन्होंने गुस्ताखाना अल्फाज कहे, आज कैसे आप लोग इतनी बड़ी जुबानें कर बदबख्त हो जाओगे, अमाल जाया हो जाएंगे। कूफा वालों के पास क्या नहीं था, हाजी थे, नमाजी थे, क्या क्या नहीं करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक भी पढ़ते थे। एक ही चीज थी, उनकी आल की इज्जत नहीं थी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उनके दिल में अदब नहीं था, इज्जत नहीं थी। बदबख्त निकले, सारे के सारे अमाल ज़ाया हो गए। आज भी हमारे अमाल तब ही काम है, हमारा ईमान तब मुकम्मल होता है हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ सच्ची सुच्ची रुचि मोहब्बत करें। आपकी नमाज नहीं होती जब तक आप नमाज में पढ़े ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, जब तक आप उनकी आल पर नहीं पढ़ोगे दुरूद, आपकी नमाज ही नहीं मुकम्मल होती। ये रखने वाला कौन है उनकी आल का? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जिसने उसकी आल को इतनी इज्जत बख्शी है। और अल्लाह ताला मुझे और आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत इस मौके पर शामिल होने पर अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। किबला शाह साहब को, दोनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। टाइम शाह जी थोड़ा ज़्यादा लेके हूँ, बात करना। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बयान आपने फरमाया और जो है इस महफल को रौनक बख्शी। हम शुक्रगुजार हैं सब दोस्तों के जो तशरीफ लाए और इस मोहब्बत के साथ ऐसा की हमारी महफल में शिरकत की। और अब हम दुरूद सलाम की जो है महफल करते हैं। नाज़रान आप को मौका देते हैं, चलिए हाँ ठीक है, एक एक नाम का आपको मौका देते हैं, अपनी जायज़ लाएँ और अपनी ओके ठीक है, पाँच इकट्ठे ही हैं। अच्छा जी बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएँ। शाह साहब का हुक्म एक कलाम का और आपकी इजाज़त से सरकार हम अपनी हाज़िरी का आगाज़ करते हैं। हाँ मैं तो परजतन का गुलाम हूँ, मैं तो परजतन का गुलाम हूँ, मैं तो परजतन का गुलाम बेनवा को जब ज़ौक़ नवा
مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. کیا بات ہے رضا اس چمن ستارے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے سے وہ جدا، دو عالم وچے لجپالی دی تصویر دا نام حسین، جس کفر دا سینہ چاک کیتا، اس تیر دا نام حسین. در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین. میں پارس کیوں نہ فخر کراں، میں پارس کیوں نہ فخر کراں، میرے پیر دا نام حسین. ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جن باب صلی علی کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. درود السلام بھی پڑھتے ہیں. جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سونیا تو امتاں دوالی دو جہاں تیرے سوالی رحم کر سلطان عالی رحم کر سلطان عالی ویکھ ساڈی خستہ حالی از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم السلام صدر گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام آج گانا ہو قبول علی حق اللہ برحمتی کا استغیث ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم شکر الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ خیر الرازقین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد پروردگار ہمیں علم و حکمت دانائی فہم و فراست عقل و شعور عطا فرما دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما نیک لوگوں میں شامل فرما عمل خیر کی توفیق عطا فرما عمل خیر کی طرف رغبت عطا فرما عمل خیر کی طرف رہنمائی عطا فرما اے خالق کائنات رب ذوالجلال رب عظیم رب رحیم رب کریم تو خالق کل مالک کل پروردگار تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی ہے میرے مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خالق کائنات رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس محفل میں جو شریک ہوئے ہیں جن لوگوں نے اس کی محفل کا اہتمام کیا اس میں خدمت کی جو آئے چل کر آئے اس محفل کا حصہ بنے ہر ایک کے دل کی مراد کو پورا فرما اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے ہماری آخرت بھی سنوار دے اے اللہ ہمیں اپنی برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی توفیق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اعمال کو درست سمت عطا فرما
ہمیں اپنی قبروں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبروں کے لیے زاد راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خالق کائنات اس محفل کے صدقے، اس محفل کی عظمتوں کے صدقے، تیری بارگاہ میں اس کی قبولیت کے صدقے انشاءاللہ پروردگار تیرا اور تیرے حبیب کا اس محفل میں موجود ہونے کے صدقے انشاءاللہ پروردگار تو اس بار محفل کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا دے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے، دور و نزدیک کے لیے پروردگار اس محفل کا ثواب، اجر اور عظیم برکتیں نازل فرما. اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں میں جو حاجتیں موجزن ہیں میرے مولا تو قبول فرمانے والا ہے. اے اللہ ہماری عاقبت بھی سنوار دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل ما لله استغفر الله العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. یا اللہ تیرے سونے اور پیارے محبوب کا صدقہ، سونے پاک کی ولادت و سعادت، یا اللہ اس نورانی من کا صدقہ قبلہ سید ظفر شاہ صاحب نے جو دعائیں ہم سب کے لیے پوری کرنے کے لیے ہم سب اس پر آمین کہتے ہیں قبول منظور فرما. قبلہ شاہ صاحب کی عمر میں عزت میں برکت عنایت فرما. قبلہ عدنان شاہ صاحب کی بھی عمر میں عزت میں برکت عنایت فرما. جن بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا، پڑھ کر سنایا، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عنایت فرما، استقامت نصیب فرما. ان کے والدین کو خوشحالی عطا فرما جنہوں نے یا اللہ ان پر ایک اچھا کام کیا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی. یا اللہ ان کو رزق عزت مال جان میں برکت عنایت فرما. ان بچوں کو اور ان کے والدین کو نظر پاک اور شر سے محفوظ فرما. او اللہ you say pray to me and accept your dua. Certainly we do not waver from your promise. Ya Allah, we ask you, Ya Allah, your eternal Rama, that you may guide our hearts, rectify our affairs, and by this elevate our stations, purify our actions, beautify our characters, and save us from our bad actions. Oh Allah, grant us truly love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, whoever came today to join this, Ya Allah, blessing programs, Wiladat wa Saadat, Ya Allah, give them, Ya Allah, whatever desire they have in their heart, Ya Allah, fulfill them all the desires. Please accept ours today's Hazri, Ya Allah. یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بادشاہ ہے. ہم گناہ گاروں کی اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ you are sinful servant. یا اللہ you love to forgive. یا اللہ you love to forgive. Please forgive us. Please forgive. Have a mercy upon us. Guide us. Grant us security. یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنے گا سب قبول منظور فرما. جن ساتھیوں نے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے بھی یا اللہ حصہ ڈالا، ان کی خدمت کی، لنگر بنایا، کھلائیں گے، کھایا، جن میں سب کا قبول منظور فرما. قبلہ شاہ صاحب کے عمر میں یا اللہ عمل میں یا اللہ ان میں برکتیں اور استقامت نصیب فرما. ان کا سایہ قدر کا مدد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ. سب کو مبارک ہو. شاہ صاحب آپ بسم اللہ.